مولانا روم فرماتے ہیں ایک شخص جا رہا ہے گدے پر، ایک طرف تیل باندھا ہوا ایک طرف پتھر باندھا ہوا، اس نے کہا کتنے چلے ہو؟ اس نے کہا جی بن جا رہا ہوں، تیل جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تیل ہے۔ کہ تیل ہے؟ کہتے دوسری طرف کہتے پتھر ہے۔ کہتے عجیب بے وقوف بندو، اس تیل کو 5 کلو ایک طرف کرو، 5 کلو دوسری طرف کرو، خود سوار ہو جاؤ۔ ایسے ہی ایک من کو نے گدے پر رکھا ہوا، خود بھی سوار ہو جاؤ گے۔ خوب بندہ سمجھا کہ یار میرے جیسے بیوقوف بندے کے پاس ایک 10 لیٹر تیل ہے، اس کے پاس تو تیل کی فیکٹری ہوگی۔ اس نے کہا گھر میں تیل کتنا ہے؟ اس نے کہا یار میرے پاس گاڑی لگانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ اسے کہتا ہے جاؤ اپنا عقل اپنے پاس رکھو، ہم تو اس سے اچھے ہیں، تیل تو رکھتے ہیں۔ ارے ہم ان پروفیسروں سے اچھے ہیں، شکر الحمدللہ ختم خواجگان تو رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر تو رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کی نعت تو پڑھتے ہیں، شکر ہے اس کا عشق کی تھوڑی سی آہیں تو لیتے ہیں۔ اے میرے دوستو یہ لوڈ شیڈنگ کا دور ہے، اور لوڈ شیڈنگ میں اگر پیلے جلا لو اس کی بھی روشنی ہوتی ہے۔ ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے دوسری چیز چھوڑو نہیں، بلکہ اس کے ہوتے ہوئے دوسری چیز کو اچیو کرو، اس کے ہوتے ہوئے دوسری چیز اچیو کرو۔ تمہیں ذکر الہی کب کہتی ہے کہ تم کوئی انقلاب نہ بپا کرو؟ اس لیے میرے دوستو یہ رکاوٹیں نہیں، یہ چیزیں معاون ہیں، یہ اس کے معاون ہیں۔ یاد رکھو جس لوگوں نے بھی ایسا انداز اختیار کیا وہ ناکام ہوئے ہیں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے لوگ بڑے موجود تھے، انہوں نے بڑی بڑی سٹرگلیں کی، بڑی بڑی کوششیں کی، اور ہر بندہ کوشش کرتا ہے۔ یہ بات نہ رکھی جائے کہ آپ کی سوچ میں جو ہے یہ مشائخ کی سوچ میں نہیں ہے۔ علماء نے لکھا کہ جو بندہ اس لیے علم حاصل کرے تو اس پہ علماء سے مناظرے کرے، علماء سے اس پہ باتیں کرے، کہتے جہنم جائے۔ علم اس لیے حاصل کرو کہ تیرے جھک جائے۔ وہ درخت جھکا ہوتا ہے جس کے ساتھ پل لگے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو داتا صاحب نے لکھا، ایک حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول لکھا ہے داتا صاحب، اس نے لکھا ایک شخص آتا ہے، ایسا کوئی کام بتاؤ جس پہ حلال کا شائبہ نہ ہو، اور ایسا کوئی حرام بتاؤ جس پہ حلال کا شائبہ نہ ہو، ایسا حرام بتاؤ جس پہ حلال کا شائبہ نہ ہو، اور ایسا کوئی حلال کام بتا دے جس میں حرام کا شائبہ نہ ہو۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ حلال لیس فی حرام، اللہ کا ذکر ایسا حلال ہے کہ اس میں حرام کا شائبہ ہی ہے، اور ذکر غیر حرام لیس فی حلال، اور اللہ کے علاوہ ہر چیز حرام ہے اور اس میں حلال کا شائبہ نہیں ہے۔ ہمارے علماء کرام نے ہمیں یہ درس کیا ہے، اس لیے مولانا فرماتے ہیں، اس کے 2-4 شعر آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ مولانا کیا فرماتے ہیں؟ مولانا فرماتے ہیں غفلت یکساں صد مرگ جان، ایک لمحے کا غفلت 100 موت، ایک لمحے کا غفلت 100 دفعہ مرنا۔ غفلت یکساں صد مرگ جان، زندگی یاد است نزد عارفان، اور عارفوں کے نزدیک زندگی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا، یہ زندگی ہے، اور اللہ سے غفلت یہ مردہ۔ پھر مولانا فرماتے ہیں ای جہاں و آج ہاں فانی بود، یہ بھی فانی ہے وہ بھی فانی ہے، غیر یادش جملہ نادانی بود، اور اللہ کے علاوہ جو بھی کچھ ہے یہ نادانی ہے، بے وقوفی ہے۔ اور پھر مولانا فرماتے ہیں کہ ذکر او سرمایہ ایمان بود،
یہ ذکر ایمان کا سرمایہ ہے. کچھ لوگ دنیا کا سرمایہ جمع کر رہے ہیں, کچھ لوگ دین کا سرمایہ جمع کر رہے ہیں. ذکر او سرمایہ ہے ایمان بود, ذکر او ہر گدا سلطان بود. اور جس نے اللہ کا ذکر کیا وہ فقیر ہے, گدا ہے, اللہ اس کو بادشاہ بنا دے. ایک طرف سلطان ایبک ہے, دوسرا نور جہاں سلطان کی قبر ہے, اور ایک طرف ایک فقیر داتا صاحب کی قبر ہے. جا کے تماشا دیکھ لو کس میں سلطان کون نظر آتا ہے, سلطان ایبک نظر آتا ہے یا نور جہاں نظر آتا ہے. ایک پہ لکھا ہوا ہے داتا گنج بخش فیض عالم مظفر راہ, اور ایک پہ لکھا ہوا ہے کہ پر نظارے ماں غریباں نے بھولے دے چلا. کہ میرے قبر پہ کون آئے گا, کون پل بنائے گا, کون کرے گا. ایک کی قبر پر گیدڑ بولتے ہیں اور ایک کے قبر پہ ولی اللہ چلے کرتے ہیں. کیا ہوا, اس نے اللہ کا ذکر کیا. پھر مولانا نصیحت کرتا ہے نوجوانوں کو, بچوں کو نصیحت کرتا ہے. کیا کہتا ہے کہ ذکر او گر مون سے جاں بابد, کہ اگر تو اس ذکر کو اپنا جان کا دوست بنا لے, اپنا دوست بنا لے, یہ کیا کر لے گا, کل جہاں فرمانت بود, تمام جہاں کو تیری فرمانیت میں لگا دے گا. پھر تو نہیں کہے گا, لوگ تجھے کہیں گے کچھ کر کے گزرو, پھر لوگ تیرے پیچھے آئیں گے. لیکن میرے دوست یہ کب ہوتا ہے, مولانا پھر نصیحت کرتا ہے کہ پیر صورت ذل الہ, پیر کی تعریف دیکھو مولانا کیسا کرتا ہے, پیر صورت ذل الہ. پیر جو ہے کہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے, اللہ کا سایہ ہوتا ہے. یعنی دید پیر دید کبریا, گویا تو نے مرشد کو دیکھا تو تو نے خدا کا نظارہ کرنا. اے میرے دوستو, یہ جو مجلسیں ہیں یہ اعلیٰ مجلسیں ہیں, یہ اعلیٰ کیفیتیں پیدا کرتی ہیں. انہی سے انقلاب بپا ہوتا ہے, انہی سے مرد پیدا ہوتے ہیں. آج تک مجھے دیکھو, آج تک مجھے کوئی تاریخ میں بتاؤ کہ اگر انقلاب آیا تو کسی خانقاہ جواد سے آیا ہوا. کہیں مجدد صاحب نظر آتے ہیں, کہیں شاہ ولی اللہ نظر آتے ہیں, کہیں ہمیں عبد القادر جیلانی نظر آتے ہیں, کہیں معین الدین چشتی نظر آتے ہیں. ہمیں دیگر فلسفیوں میں, دیگر لوگوں میں دکھاؤ, کوئی ایک بندہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہوا نظر نہیں آتا. اس لیے اقبال نے کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اس نے یہ نہیں کہا کہ چھوڑ کر خانقاہوں, چھوڑ کر نہیں کہا, نکل کر. کا کیا مطلب ہے, کسی شیخ سے تربیت حاصل کر کے پھر نکلو. جب شیخ حکم دے گا پھر جاؤ گے, پھر مزہ آئے گا, پھر انقلاب آئیں گے, پھر دنیا تیرا تماشا دے گی. اس لیے میرے دوستو, یہ جو ہمارا کام ہے الحمدللہ, تمام تنظیم ہائے وقت, تمام کتب ہائے جدیدہ یا قدیمہ ہوں, اس فقیر کی نظر سے گزر چکی. اور الحمدللہ اتنی روٹیاں نہیں کہیں جتنی کتابیں پڑھی. الحمدللہ اتنے پروفیسر سے ملے ہیں کہ اتنا کوئی نہیں ملا. حضرت صاحب نے ہر پروفیسر کے سامنے بیٹھایا. الحمدللہ ہر چیز سے نکل کر ہم نے عافیت سمجھی کہ کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ اللہ سے ہم نے دیکھا کہ اس سے دو چار بندوں میں تبدیلی آ گئی. ہمیں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ دو چار بندوں میں تبدیلی آ گئی. وہ ایک شخص نے کہا کہ مودودی صاحب نے سڑکوں پر نعرے لگانے والے تو بہت پیدا کر دیے, پر جامع ماسک پہ رونے والا ایک بندہ پیدا نہیں کیا ہوتا. اس لیے میرے دوستوں, ان لوگوں کی کہ لوگ تجھے درخواست کریں گے کہ آ جاؤ اب انقلاب لے آؤ, وہ وقت آ جائے. اس لیے میرے دوستوں, یہ جو صحابہ کرام ہیں, میں اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں, سیرت پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی, سیرت میں پڑھ جانے سے سمجھ آتی. سیرت میں پڑھ جاؤ. ہمیں سیرت میں پڑھ گئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا معاملات ہیں, کیا کچھ ہے.
اس لیے میرے دوستوں باتیں بہت ہیں لیکن اصلاح کرنا مقصود ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ ان ارجنٹ اور ارجنٹ، امپورٹنٹ ارجنٹ اور ان ارجنٹ میں ایسا کہ فرق نہ کر سکے اور وقت اس کے ہاتھ سے نکلنا جائے. اس لیے میں نے کل پر سے بچے میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، آج بھی آئے ہوئے نعت کی نظر پڑنی تھی. بالکل جو نا اس پہ اندھیرا ہوتا. کیا مطلب ہے؟ دانا چنتے 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 گھونسلے کا خیال نہیں آیا. دانوں میں چنو پر اپنے گھونسلے کا بھی خیال رکھو. ایسا نہ کہ اندھیرا پڑ جائے گھونسلہ نہ آ جائے. تو کہتے دانا چنتے چنتے گھونسلہ بھول گیا. اسی میں اچانک ایک جگنو آ گیا. جگنو کے آگے مشل ہے. وہ کہتی ہے کیوں بیٹھی ہو؟ فرمایا دانا چپتے چپتے مجھے لیٹ ہو گئی ہوں، مجھ سے اپنا گھونسلہ بھول گیا ہے. فرمایا اللہ نے یہ مشل مجھے اس لیے دیے ہے کہ میں بٹکوں کو راہ دکھاتا ہوں، میں ان کو گھونسلوں کی طرف لے کے جاتا ہوں. تو آؤ میں تجھے اپنے گھونسلے کی طرف لے جاؤں. تو بولنا میں اقبال کہتا ہے کہ او بلبل پیچھے پیچھے اور جگنو آگے آگے اس کو گھونسلے تک پہنچا دیا. اے میرے دوستو آؤ ہم بھی جگنو بن جائیں اور ہمارا گھونسلہ مدینہ منورہ ہے. جن سے یہ راستہ کھل گیا ہے جگنو بن کے گھونسلوں کی طرف لوگوں کو لے جائیں. اگر ہم تو بٹکی ہوئی بلبلوں کو گھونسلے تک لے گئے تو جگنو کی مشل کا کام پورا ہو جائے گا. بس یہی کہتا ہوں قدم قدم پہ جلاتا ہوں خون دل کی چراغ. قدم قدم پہ جلاتا ہوں خون دل کی چراغ. یہ سوچ کر کہ کوئی پیچھے آ رہا ہوگا، مانا کہ تیری زمین کو گلشن نہ کر سکے ہم، کچھ کانٹے تو ہٹا دیے گزرے جدر سے ہم. وآخر دعوانا الحمدللہ. سلام. لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ، لاکھوں سلام آسیو تعملو تمنے مصطفیٰ آسیو تعملو دامنے مصطفیٰ. پھر پڑھو رب کی رحمت، لاکھوں سلام مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأوالم كطائم مولا. میرا مرشد اونچا تے میں اونچے دے سنگ لائی صدقے جا انہاں اونچیاں کولو او جنہاں نیویاں نال نبھائی. تیرا تیرا دے ہر کوئی آکھے میں آقا رادے، پر بن مرشد
مر سے اجرا دے یا الہی صدقہ ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. بہت اچھا پروگرام ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس قدم قدم پر آنے کی نیکیاں عطا فرمائے. اور جو بھی آدمی بیٹھے ہوئے تھے خوش اور اخلاق اچھے طریقے سے بیٹھا کریں اور نہ صرف اور یہ بزرگوں کی محفل میں بیٹھا کریں. ٹھیک ہے. بہت اچھا پروگرام ہے. اور انسان کے اندر ایک دل ہے, سب کے اندر دل ہے, لیکن یہ ایک ایسا نور ہے جس وقت نعت پڑھی جاتی ہے یا ایسا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ فوراً صاف ہوتا ہے. یہ ذکر سے صاف ہوتا ہے. یہ ہمارے دلوں کے اندر زنگ لگے ہوئے ہوتے ہیں. ہم دور ہو کر بیٹھتے ہیں. دور ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے. اس زنگ کو اتاریں اور اللہ کا ذکر جب بھی ہو تو کھلے دل سے بیٹھا کریں. اور جتنے بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو داد دیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سب کی خیر کریں. ٹھیک ہے. ابھی اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا خداوند کریم و بے نیاز ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کا ثواب نبی کریم رؤوف الرحیم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حجتاً تحفۃً عرضاً پیش کرتے قبول و منظور. حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع الانبیاء, جمیع الشہداء, جمیع الصالحین, جمیع المؤمنین, جمیع المؤمنات, سلسلے عالیہ, نقشبندیہ, مجدیہ, قادریہ, ویسیہ, یا اللہ تمام خانہ والوں کے ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. یا خداوند کریم و بے نیاز یا عابد حسین سچی صاحب کے والدین کے ارواح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. یا اللہ اس عزیز و اقارب فوت ہو گئے سب کی بخشش فرما. حاضرین کے جتنے عزیز و اقارب فوت ہو چکے سب کی بخشش فرما. یا خداوند کریم و بے نیاز ہمارے آفاق صاحب کے تایا فوت ہو گئے, اللہ ان کے روح کو پیش کرتے قبول و منظور فرما. یا خداوند کریم و بے نیاز اس پیارے نام کی برکت سے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ قرضداروں کو قرض اخلاصی عطا فرما. یا اللہ تنگدستوں کی تنگدستی دور فرما. یا خداوند کریم و بے نیاز صاحبان ذکر کو ذکر پر استقامت نصیب فرما. یا خداوند کریم و بے نیاز عقل سلیم اور قلب سلیم عطا فرما. یا خداوند کریم و بے نیاز آسانیاں پیدا فرما دے. یا اللہ غیب سے امداد فرما دے. یا اللہ اس یاسر بیٹے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. یا اللہ گھر اور بیڑے آباد فرما دے. یا خداوند کریم و بے نیاز اس بچے نے ذکر و فکر میں بڑا ساتھ دیا ہے. یا اللہ ابھی تک اللہ کی یاد میں ہے. یا اللہ آسانیاں پیدا فرما دے. اس ذکر و فکر کا کام ان سے ہاتھوں کو دے دے. یا اللہ جس طرح تو نے اپنے نیک بندوں سے کام لیا ہے ہم سب سے بھی اسی طرح کام لے دے. یا خداوند کریم و بے نیاز ہمیں غلط نہ کرنا. یا خداوند کریم و بے نیاز آسانیاں پیدا فرما دے. یا اللہ آسانیاں پیدا فرما دے. یا اللہ علماء کرام تشریف فرما, اللہ ان کے درجات بلند فرما. یا خداوند کریم و بے نیاز آسانیاں پیدا فرما دے. یا خداوند کریم و بے نیاز یاسر بیٹے کے لیے نیک و صالح اولاد عطا فرما. گھر کو آباد فرما دے.
یا اللہ اس بچے کی آسانی پیدا فرما، یا اللہ بلال کے لیے بھی اللہ آسانی پیدا فرما، شاید بھائی باہر گئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے لیے وہاں یا اللہ تمام رکاوٹیں دور فرما، ذکر و فکر کی طرف مائل فرما دے، یا اللہ اس علاقے میں کافی عرصے سے یا اللہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے اس ذکر و فکر کو پھیلانے کے لیے، یا اللہ کوئی ایسے بندے پیدا فرما جو اس دین کے راستے میں ہمارے معاون و مددگار بن جائے، یا خداوند کریم تمام علاقے پر رحمت و برکت و آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما دے، اس گھر کو ذکر و فکر سے آباد، یا اللہ جو یہ شمع یہاں سے جل چکی ہے یا اللہ اس شمع کو تابناک بنا دے، یا اللہ یہاں سے ظاہری و باطنی علوم کے سرچشمے جاری فرما دے، اس طرح تو نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو نوازا ہے، داتا صاحب کو نوازا ہے، خواجہ ابوالخیر صاحب کو نوازا ہے، یا اللہ ہم اس طرح تو نہیں بن سکتے، یا اللہ ان کی خیراتوں میں سے کچھ خیرات عطا فرما دے، یا اللہ ان میں سے قطرہ